رکھتی ہیں، آپ سب کے اذہان متوجہ رہنے چاہیے اس سوال کی طرف۔ جتنی چیزوں سے ہم مانوس ہیں، ابھی مانوس کی حد تک بات ہے، ان تمام چیزوں کی پیمائش کا ایک معیار ہے۔ ہر چیز کو آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 2 نشستوں میں یہ گفتگو کی ہے، ایک ذاتی نشست تھی اور ایک ممبر کی نشست تھی، وہ اس شہر میں نہیں تھی۔ اور جو ذاتی نشست تھی اس میں بھی 2 اہل علم تھے، اور جو ممبر کی نشست تھی اس میں تو ماشاءاللہ کئی اہل علم تھے، اور پی ایچ ڈی حضرات تھے جنہوں نے سائنس میں اور میتھمیٹکس میں اور مختلف اور علوم میں پی ایچ ڈی حاصل کی۔ میں نے ان سے یہ دریافت کیا، یہ بتائیے کہ علم بھی اگر ایک وجودی صفت ہے، موجود ہے، تو اس کی سب سے چھوٹی یونٹ کا نام کیا ہے؟ بھئی وقت آپ کے لیے ایک حقیقت رکھتا ہے۔ وقت ناپتے ہیں نہیں آپ ناپتے ہیں، وقت کی پیمائش ہے جو بھی وقت ہے۔ اب وقت کی حقیقت خود ایک فلسفیانہ بحث ہے۔ وقت کیا ہے؟ آئنسٹائن سے پوچھئے کہ وقت کیا ہے، تو وہ کچھ اور ڈیفینیشن بتائے گا، پرانے لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ڈیفینیشن۔ بہرحال یہ وقت، یہ 24 گھنٹے میں جو آپ بانٹتے ہیں، تو بہرحال اس میں گھنٹہ ایک یونٹ ہے، اس سے چھوٹی یونٹ منٹ ہے، اس سے چھوٹی یونٹ سیکنڈ ہے، اس سے چھوٹی یونٹیں بھی تصور کی جا سکتی ہیں اور کی گئی ہیں، وجود رکھتی ہیں۔ تو وقت کی ایک یونٹ ہوئی۔ زمین، یہ زمان سے متعلق بات تھی، زمین کی بات کر لی۔ زمین ناپنے کی کوئی یونٹ ہے؟ آپ مکان خریدتے ہیں، باغ خریدتے ہیں، کھیت خریدتے ہیں، کھلیان خریدتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، سڑک تعمیر کرتے ہیں، آپ پیمائش کرتے ہیں، تو کہیں میٹر میں ہے اور کہیں یارڈ میں ہے، کہیں انچز میں ہے، کہیں اور مختلف پیمانے ہیں چھوٹے بڑے، اور سب سے چھوٹا بھی کوئی نہ کوئی معیاری پیمانہ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز، سیال کی اپنی ہے اور ٹھوس کی اپنی ہے، ہر چیز کا ایک وزن ہے۔ آپ پھل خریدتے ہیں اور جنسیں خریدتے ہیں، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ کے جسم میں حرارت ہوتی ہے، گرمی، حرارت۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کی حرارت بھی ناپتا ہے اور اس کا بھی ایک پیمانہ مقرر ہے۔ آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس کی رفتار کا بھی ایک پیمانہ مقرر ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر حضرات بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دل کی حرکت ہے، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، پھیپھڑوں کی حرکت ہے، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، نبض کا ایک پیمانہ ہے، ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ جب ہر چیز کا پیمانہ ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، تو یہ تو بتائیں کہ علم کا پیمانہ کیا ہے، نالج کا پیمانہ کیا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ 1 گھنٹے آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد یہ تجزیہ کر کے بتائیے کہ اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ کے علم میں، ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تب تو مجلس سود مند ہے، نہیں ہوا تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان سامنے ہے۔ اور یہ طے کیسے کیا جائے گا کہ ہوا تو کتنا فائدہ ہوا؟ 1 گھنٹے کی گفتگو میں علم میں اضافہ ہوا، کتنا ہوا؟ یہ کتنا کا معیار کون مقرر کرے گا؟ کوئی ہے ہاتھ میں؟ یہ سب ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، سب تعلیم یافتہ حضرات ہیں، تو نالج کا کوئی معیار ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی یونٹ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ عام طور پر اس طرح کے سوالات زیر بحث نہیں لائے جاتے۔ خود تعلیمی میدان میں بھی کچھ لوگوں نے، ابھی بہت عام یہ گفتگو نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ بحثیں کی ہیں اور اس کو 2 طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے بات مشکل ہے، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
کچھ حضرات نے خود نالج کو سامنے رکھا اور نالج کی یونٹ مقرر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نے نالج کو پرسپشن کے دائرے میں لا کر یونٹ مقرر کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور سے ایجوکیشن سسٹم میں جو سلیبس بنائے جاتے ہیں، جو سیمسٹرز میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس سیمسٹر میں ہم کتنا پڑھائیں گے یا کتنا پڑھیں گے، کالج میں، یونیورسٹی میں کتنے لیسن ہوں گے، اس میں کتنی انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آخر ایک ماہرین کی کمیٹی ہوتی ہے جو طے کرتی ہے کہ یہ تعلیمی نظام کیسے آگے بڑھے گا، یہ سلیبس کیسے بنے گا، یہ کریکولم کیسے بنے گا۔ بحث اہم ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو مدرسہ کھولنا بھی ایک عام فیشن ہو گیا ہے، ایجوکیشن ایک تجارت ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اسکول کھول رہے ہیں یا کالج کھول رہے ہیں یا مدرسہ کھول رہے ہیں تو جو بچے آ رہے ہیں ان کی زندگی سے مذاق تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان کا وقت، ان کی زندگی، ان کی ذہانت، ان کی تمام تر صلاحیتیں آپ کے سپرد ہو رہی ہیں۔ آپ انہیں کیا دیں گے، کتنا دیں گے؟ ہم وہ ترازو چاہتے ہیں جس پر تول سکیں کہ کتنا ملا، کتنا نہیں ملا۔ ہے یہ چیز موضوعی، ہے یہ چیز سبجیکٹو، مگر اس کو آبجیکٹو دائرے میں لانا ہے۔ تو جن لوگوں نے اسے خالص تعلیمی مسائل کے تحت دیکھا اور اس طرح سوچا کہ ہم ایک مومنٹ میں کتنا پرسیو کرتے ہیں، تو انہوں نے مومنٹ کو یونٹ قرار دیا۔ میں صرف پاسنگ ریفرنس کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ مومنٹ، ایک مومنٹ میں ہم کتنا، ایک اسٹوڈنٹ کتنا پرسیو کرتا ہے پرسپشن کے اعتبار سے۔ لیکن پرسپشن ٹرو نالج ہو یہ یقینی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ ہیں آپ؟ پرسپشن ٹرو نالج ہو یہ یقینی نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ مومنٹ آپ نے مقرر کیا، یہ نالج کی یونٹ نہیں ہو سکتی، پرسپشن کی ہو۔ نالج کی یونٹ کیا ہوگی؟ جواب بہت آسان بھی ہے اور بہت قدرے مشکل بھی ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں مثالوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے اس بحث کو مربوط ہونا ہے فضائل کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیے، اور اگر چونکہ اس بحث سے مانوس نہیں ہے، بات اچھی طرح حل نہ ہو تو انشاءاللہ پھر کل اور پرسوں یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن ایک یونٹ ہے۔ یہ کہہ تو دیا میں نے لیکن سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات۔ ارے بھئی ایک پرفیکٹ نہ بھولیے گا، صرف ایک لاجیکل پروپوزیشن کہیے گا تو بات نہیں بنے گی۔ ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن، یہ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں کانٹرڈکشن نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو۔ کوئی ایسا پروپوزیشن جس میں جو تھیسس دی گئی ہے اس میں اس کی کوئی اینٹی تھیسس وجود نہ رکھتی ہو۔ صلوات ایک اور صلوات پڑھیں۔ رمضان ہے وہ کچھ اور سمجھ لیں، ایک اور صلوات پڑھیے۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ بہرحال ذہنوں کو متوجہ و ملتفت رکھیے، یہ بحث بے حد اہم ہے۔ آپ حضرات اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس بحث کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ کتنے برس کا ہے، اس کے پاس کئے یونٹ نالج ہونی چاہیے، اتنی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں؟ غذا میں آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں کتنی غذا لینی چاہیے یا نہیں؟
کتنی کیلوریز ہمیں چاہیے، کتنی کیلوریز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کی یونٹ ہے، تو علم کی یونٹ پہ کیوں نہیں غور کیا آپ نے؟ اور غور کیا تو اس پورے گلوب پر چند لوگوں نے صرف غور کیوں کیا؟ سب کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارا معاشرہ، عام انسانی معاشرہ ابھی علمی معاشرہ نہیں بنا ہے۔